اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح اسم ربک الذی، فسبح باسم ربک العظیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں سورہ واقعہ کی چند آیتوں کی اور تفسیر اور بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور قبل اس کے کہ میں اس مرحلے کے آگے کی گفتگو شروع کروں، پھر دعا کرتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا مقدمہ اور ان کے ظہور کو مقدر کرنے کا رمضان قرار فرمائے. اللہ تعالیٰ امام کی حکومت اور امام علیہ السلام کے امامت ظاہری کے ذریعے سے دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم فرمائے اور ہر طرح کے ظلم، جور اور استبداد کا خاتمہ فرمائے. ماہ رمضان کے بالکل آخری مرحلوں میں ہم ہیں، اور خداوند عالم کی عنایتیں اور اس کی مغفرت ہم سب کے شامل حال رہے. ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں اور اپنے ارادوں اور اپنے نیتوں کو صاف کر لیں. خدا سے پھر دعا کریں اور اللہ سے مناجات کریں کہ پھر یہ وقت آنے والا دوبارہ ہماری زندگی میں 1 سال کے بعد ہی ہے، اگر زندہ رہے تو. اور آج کے گفتگو سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام. وہ یہ کہ چونکہ قریب وقت آ رہا ہے تو 1-2 مسئلہ فطرے سے متعلق بھی میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ فطرہ جو ہے وہ واجب ہے ہر فرد کے لیے جو بالغ ہے، عاقل ہے اور فقیر نہیں ہے، اور وہ کسی کے زیر نظر اپنی زندگی نہیں گزارتا، یعنی کھانا پینا وہ خود کسی اور کے زیر نظر نہیں کرتا ہے، تو اس کے اوپر عید الفطر کی رات، یعنی غروب آفتاب کے وقت یہ جو شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا فطرہ دے اور اس کے یہاں جو بھی کھانے والا ہے اس کا فطرہ ادا کرے. اور یہ 3 کلو گیہوں یا چاول، اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیز جس کے شہر میں کھانے پینے کی چیزوں میں رائج ہے، کھانے میں جو رائج ہے وہ چیز اس کو فطرے کو عنوان سے نکالنا ہے. اگر وہ کسی مخصوص علاقے میں اور وہاں وہ کوئی مخصوص غذا استعمال کی جاتی ہے تو اس کا، اور اگر وہ شہر میں ہے تو شہر میں جو رائج ہے اس کو معیار قرار دے کر کے فطرے میں
उसे निकालना है। असल फितरा खुद उस जिन्स के ऊपर है। मसलन रोटी खाई जाती है, गालिब और ज़्यादातर जो ग़िज़ा है वो रोटी है, चावल है। तो गेहूँ 3 किलो गेहूँ निकालना असल गेहूँ के ऊपर फितरा है, असल चावल के ऊपर फितरा है। हाँ, अगर कोई इसकी कीमत अदा करना चाहता है तो उसकी कीमत उस शहर के लिहाज से हिसाब करके दे सकता है। और ये मुस्तहक़ीन के लिए जो गरीब हैं, फ़कीर हैं, शियासनाशरी हैं और ज़रूरतमंद हैं, उन्हें ये फ़ितरा जो है वो पहुँचाया जाए। और मसला इसमें एक ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कोई अगर मेहमान आ गया है तो उस मेहमान का फ़ितरा भी मेज़बान के ऊपर होता है, मगर शराइत हैं उसके लिए कि शब ईद हो और गुरूब से पहले आए और उसके यहाँ वो खाना खाने वाला शुमार किया जाए, यानी ये पता हो और उर्फ़ में कहते हों ये कि हाँ ये इंसान मेहमान के उन्वान से करार पाया। वरना अगर कोई किसी को रमज़ान में इफ़्तार के लिए दावत देता है, बुलाता है, तो ये मेहमान नहीं कहा जाता है। लिहाजा बहुत से लोग ये समझते हैं कि 29 रमज़ान को अगर किसी की इफ़्तारी की या मस्जिद में इमामबाड़े में इफ़्तार भेजा तो वो सारे के सारे रोज़ादार उसके मेहमान हो जाएंगे। ये ख़याल गलत है और इससे मेहमान नहीं बनता है। हत्ता घर में भी अगर किसी को दावत दी शब ईद तो भी वो फ़ितरा वो उसके ऊपर वाजिब नहीं होता है इफ़्तार देने से। और रह गया मसला एक और ये कि जो लोग किसी और जगह पे काम करते हैं उनका फ़ितरा किसके ऊपर होगा। अब अगर किसी के घर में कोई मुलाजिम है, कोई नौकर है, कोई काम करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका फ़ितरा जो है वो उसके यहाँ के जिसके यहाँ वो खाना खा रहा है, काम कर रहा है, रह रहा है। लेकिन एक मसला होटल का आता है, मुसाफिर खानों का आता है, रेस्टोरेंट का आता है, या किसी और ऐसी जगह जहाँ पर बाकायदा मुलाजिमत होती है और तनख्वाह लेते हैं। तो उसमें 2 सूरत हाल है। एक सूरत हाल ये है कि अगर इन जगहों के ऊपर खाना इस उन्वान से मिल रहा है कि मालिक ने अपनी ज़ाती पसंद से या ख़ुद उसकी अपनी मर्ज़ी है और वो उसे खाना दे रहा है, और ये खाना देना एग्रीमेंट में या किसी तरह से उसकी सैलरी के उन्वान से करार नहीं दिया गया है, बल्कि मोहब्बत में, इरफाक में, या ये कि उसके अपना नेकी करना है, अगर वो इस उन्वान से दे रहा है तब तो फ़ितरा खुद मालिक की गर्दन पर आएगा और उन तमाम लोगों को जिनको जिनको वो खाना अपनी मर्ज़ी से और अपनी तरफ से दे रहा है उसका फ़ितरा खुद मालिक के ऊपर है। लेकिन अगर ये खाना इन मज़दूरों ने या मुलाजिमों ने एग्रीमेंट में करार दिया है कि सैलरी की तरह से हमें रोज़ाना खाना दिया जाए, या ये कि अलग से उसके करारदाद हुई हो, तो फिर इस सूरत में एहतियात करना चाहिए। और एहतियात का ये है कि मालिक मुलाजिमों की इजाज़त से दे दे या मुलाजिमीन मालिक की इजाज़त से ख़ुद अदा कर दें। ये इसमें एहतियात के लिए कहा गया है। और ये 2-3 मसला था जो फ़ितरे के सिलसिले में। और नाज़रीन अगर इसमें किसी और तरह के कोई है तो वो अपने इलाक़े के आलिम दीन की तरफ रुजू करें या फ़ोन करें, और इस तरह से उसके लिए यहाँ मसाइल वाज़े हो जाएं। एक ये। दूसरी बात ये कि आइए आज भी गुजारिश की गई है नाज़रीन इकराम से, वो ये कि चंद मरहूमीन हैं उनके इसाले सवाब के लिए आइए सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उनको हदिया करते हैं। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके मरहूमा शाहनवाज़ बानो
ابن صفدر حسین اور مرحومہ کنیز بانا ابن حسن کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم صل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سورہ واقعہ کی تفسیر میں ہم آیت نمبر 73 تک پہنچے ہیں، اور اب گفتگو آگے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ ارشاد ہوتا ہے نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اور یعنی ہم ہی نے اس آگ کو تذکرۃً یعنی یاد دہانی کا ذریعہ، اور متاعا للمقوین ضرورت مندوں کے لیے زندگی کا سامان قرار دیا ہے۔ اگر یاد ہو کہ کل کی گفتگو میں خداوند عالم نے آخرت میں نئی زندگی اور ایک دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ دی تھی کہ افرأیتم النار التی تورون، یہ بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ یہ ایک دلیل دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ دوبارہ حیات عطا کیے جانے کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آگ کا پیدا کرنا جو درخت سے ایک مخصوص حالت میں ہوتا ہے، اسے کس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ اس کے فائدوں کو بیان کر رہا ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃً، ہم ہی نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ قرار دیا، ومتاعا للمقوین، اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی قرار دیا ہے۔ مقوین یہ وہ شخص جو قوا میں داخل ہونے والا، یا قوا یعنی بیابان کو کہتے ہیں، یہ لفظ محتاج اور نادار کے معنی میں آتا ہے، اور اقوى الرجل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ محتاج ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے للمقوین، ضرورت مندوں کے لیے، یعنی آگ کو ہم نے ضرورت مندوں کے لیے زندگی کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آج کی زندگی میں آگ کی کتنی افادیت ہے، اس افادیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ آج کی ترقی اور آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی صنعتیں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اسی آگ کے ذریعے سے ہے۔ اب وہ چاہے اس کے ذریعے سے الیکٹرک پیدا کی جائے، اور الیکٹریسٹی کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان ضرورتوں کو پورا کرے، اور پھر اس کے بعد کتنی دنیا آگے بڑھتی ہے کہ سب کچھ آج لائٹ کے اوپر ہے۔ یہ پاور اگر نہ ہو تو آج انسانی زندگی تھم کے رہ جائے۔ تو آج جتنی بھی ترقی کے سامان ہے اور آج جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ سب کے سب اسی الیکٹرک سے اور اسی پاور کے ذریعے سے، اور یہ پاور آگ کے ذریعے سے وجود میں لائے جاتے ہیں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں یا تم اس کے پیدا کرنے والے ہو۔ تو جب ہم پیدا کرنے والے ہیں تو پھر جو
خدا اس پر قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ حیات عطا کیے جانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد 74 میں اللہ فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جب آگ کی اتنی افادیت ہے کہ جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، آج کی زندگی سے اگر آگ کو نکال دیا جائے تو جتنی صنعتیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، حمل و نقل کے ذرائع ہیں، ٹرانسپورٹ، جتنے بھی مسائل ہیں، معیشت کے جتنے بھی دیگر وسائل ہیں، یہ سب کے سب نابود ہو کے اور زندگی ختم ہو جائے، انسان کی جو ہے زندگی آگے بڑھنے والی نہیں ہے، اور گویا دوبارہ انسان جو ہے وہ قدیم زمانے میں اور پتھر کے زمانے میں چلا جائے گا اگر آج کی زندگی سے اس آگ کی افادیت سے نظر انداز کر لیا جائے اور اس کو ہٹا دیا جائے تو جب اتنی افادیت ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تم کو چاہیے کہ اس عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو، فسبح، پس تسبیح کرو اللہ، تو جو خدا اتنی قدرت دینے والا ہے کہ بعد میں انسانی زندگی میں اتنے مرحلوں میں یہ کام آنے والی اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، اسی خدا کی تسبیح کرو جس نے تمہیں یہ فراہم کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مشرکین اللہ کی بندگی سے منہ موڑتے ہیں اور قیامت اور زندگی کے عطا کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَسَبِّحْ، یہ فا جو ہے وہ نتیجے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے ہیں، مگر اے پیغمبر فَسَبِّحْ، آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ تو روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اسے اپنے رکوع کا ذکر قرار دو، یعنی اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ پڑھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب نازل کیا تو پیغمبر اسلام نے ذکر رکوع کا حصہ قرار دیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے بسم ربکا، اس میں جو با ہے وہ استعانت کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی ادب میں با جو ہے وہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، تو یہ معنی ہوگا اس کا اگر استعانت اور مدد کے معنی تو اپنے رب کے اسم سے مدد لے کر تسبیح کرو، یہ معنی اگر اور اگر با بمعنی ملابسہ کے ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے عظیم رب کے اسم کے ساتھ رب کا نام لے کر تسبیح کرو۔ چونکہ اسم سے مسمى کا تعین ہوتا ہے اس لیے ہر قسم کے شرک نفی ہوتی ہے، اور یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کسی کے نام کو شامل کر کے شرک کر رہا ہے۔ ہر قسم کے شرک نفی یہاں پر ہوتی ہے، یہاں کسی بھی طریقے کا کوئی شرک یا کوئی بھی اللہ کی ذات میں قرار نہیں دے سکتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم 75 اور 76 میں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یعنی میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً بہت بڑی قسم ہے، لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بہت بڑی قسم ہے۔ فلا اقسم میں جو لا ہے اسے لوگوں نے زائد یعنی اضافی لا سمجھا ہے، اور فعل جو ہے وہ قسم سے پہلے لا کا جو ذکر ہے کلام عرب میں رائج ہوتا ہے،
بہرحال یہ ایک طرح کا جو ہے وہ ادبی یہاں پر، لیکن کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ فلکیات کا، علم فلکیات کا ادنا سا طالب علم اگر ہے تو جانتا ہے کہ ستاروں کے مقامات کی کیا عظمت ہے۔ جو ستارے ہیں آسمان پر یا جو سیارے اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں، یہ کائنات کی اربوں کہکشاؤں میں ہماری جو کہکشاں ہے، یعنی جس میں ہمارا یہ شمسی نظام چل رہا ہے، یہ کئی ملین ستاروں کے اوپر مشتمل ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کئی ملین ستاروں، یہی نظام شمسی جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کہکشاں میں، کہکشاؤں کے بارے میں نہایت حیرت انگیز انکشافات کا سلسلہ جاری ہے اور چل رہا ہے، نئی نئی تحقیق آ رہی سلسلے میں۔ بعض کہکشاؤں کی روشنی تو اربوں سال سے چلی ہوئی ہے اور ابھی تک ہم تک پہنچی بھی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک روشنی کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، ہزاروں کلومیٹر کی رفتار میں جو ہے وہ لائٹ پہنچتی ہے، اور روشنی اور نور کی جو دوڑ ہے وہ کتنی تیز ہے، مگر اس کے باوجود کچھ ایسے سیارے ہیں، کچھ ایسے کہکشاں کہ جس کی روشنی چلی ہے، نکلی ہے اور ابھی تک یہاں پہنچی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی یہ عظیم قدرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ خداوند عالم نے ان کہکشاؤں کو، ان ستاروں کو، ان سیاروں کو، ان تمام فلکیات کو خلق کر کے اپنی عظیم قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انسان سوائے وحدہ لا شریک کے سامنے، کسی اور کے سامنے وہ سر نہ جھکائے، اس لیے کہ اتنی عظیم قدرت کا مالک سوائے پروردگار کے کوئی دوسرا نہیں۔ تو جو خدا اتنی کہکشاؤں کو پیدا کر سکتا ہے کہ جس کی تحقیق میں آج نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں اور ابھی مکمل کوئی تحقیق نہیں دے رہا ہے، اور اتنی وسیع دنیا کہکشاں کی ہے کہ جس کی تہ اور جس کی حقیقت تک انسان ابھی پہنچ بھی نہیں پایا ہے، اتنی ترقی کرنے کے باوجود، تو یہ انسان قیامت کے دن آخرت میں دوبارہ اسے اٹھائے جانے اور اسے دوبارہ زندگی دیے جانے کے بارے میں کیوں انکار کرتا ہے، کیوں تعجب سے کام لیتا ہے؟ شاید اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ جو خداوند عالم نے ستاروں کے مقامات کی جو قسم کھائی ہے، فرماتا اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنی عظیم قسم اللہ نے ستارے کی کھائی ہے اور سیاروں کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، یعنی جب قرآن نازل ہوا تو اس میں لوگ اپنی قدرتی آنکھوں سے جن ستاروں کا مشاہدہ کرتے تھے اس کے مطابق بھی ستاروں کے مقامات عظیم ہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں جو راستے طے کیے جاتے تھے، جو راستے ڈھونڈے جاتے تھے، یا جو پتہ لگایا جاتا تھا کسی علاقے میں جانے کے لیے، جو لوگ دریا کا سفر کرتے تھے، وہاں کسی طرح کوئی سگنل تو ہوتا نہیں تھا، نہ کسی طرح کے کوئی، وہ صرف مہینوں اور سالوں وہ دریا میں سفر کرتے تھے، تو وہ سفر ان کا انہی کہکشاؤں اور انہی ستاروں کی مدد سے ہوتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتے تھے اور اسی کے ذریعے سے راستے کا تعین کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی ان ستاروں کی عظمت اور ان کے مقامات ان سے پوشیدہ نہیں تھی، اور اب جدید انکشافات کی روشنی میں اس قسم کی عظمت کا اگرچہ بہتر اندازہ ہوا ہے، مگر پھر بھی خود خالق جانتا ہے کہ اس قسم کی کیا عظمت ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے
کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اللہ جس کو عظیم کہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لو تعلمون یہاں آیا ہے، یعنی اگر تم جانتے ہو، کہ یہ تعبیر بتاتی ہے کہ ستاروں کے مقامات کے بارے میں انسان کا علم عصر نزول قرآن کے نازل ہونے کے وقت اور ہمارے زمانے میں، آنے والے زمانے میں بھی نہایت محدود ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب ہم اس زمانے میں اپنی تحقیق سے ان ستاروں کی مقامات اور عظمت کو جان لیا ہے، یا یہ کہ آنے والا زمانہ ہوگا ہم یہ پیشین گوئی کر دے کہ اب آنے والا زمانہ ہم نے نہیں پہچانا ہے مگر وہ پہچان لیں گے۔ نہیں، نہ پہلے والے لوگ، نہ اس زمانے کے لوگ، نہ آنے والے لوگ کبھی بھی اس عظیم منزلت کو ستاروں کی نہیں پہچان سکتے، اور جتنا بھی پہچانیں گے ان کی پہچان محدود ہوگی۔ اس کا علم اللہ نے سب کو دیا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم، یعنی بہت کرامت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب ہے۔ یہ قرآن عظیم کہ جس کی پروردگار عالم نے یہاں پر ذکر کر کے جس کا ہم کو متوجہ کیا ہے، وہ قرآن وہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یعنی ستاروں کی قسم کھانے اور قسم کی عظمت بیان کرنے کے بعد فرماتا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑے اکرام اور بڑے قابل ستائش والا قرآن ہے۔ نہ یہ کاہنوں کا قول ہے، نہ مجنون کا دیوانے کا قول ہے، نہ کوئی داستان پارینہ ہے، نہ کوئی جو ہے افسانہ ہے، بلکہ یہ قرآن کریم ہے۔ قسم اور قسم کے مضمون میں ربط ہونا چاہیے۔ وہ ربط کیا ہے؟ وہ ربط یہ ہو سکتا ہے کہ جس ذات پروردگار نے اس محکم، مضبوط اور منظم کائنات کو خلق فرمایا ہے، اسی ذات پروردگار نے قرآن کریم کو ایک محکم، مضبوط اور منظم قانون اور جامع حیات انسانی بنا کر کے نازل کیا ہے۔ کہ ورنہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف ستاروں سیاروں کے قسم کھاتا ہے اور دوسری طرف قرآن کریم کا ذکر کرتا ہے، تو ان میں کیا ربط ہے؟ ربط یہی ہے کہ جس طرح سے اللہ نے ان کیا کہتے ہیں کائنات کے سیاروں کو، کائنات کی کہکشاؤں کو خداوند عالم نے محکم نظام کی شکل میں پیدا کیا ہے، کہ جس کا ربط ایک دوسرے سے اس طرح سے ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے، مگر اس کے باوجود کوئی بھی جو ہے سیارہ اپنے جو ہے وہ رفتار میں نہ جگہ بدلتا ہے اور نہ ہی اپنے سفر میں غلطی کرتا ہے، بلکہ یہ سب اپنے نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے دوسرے نظام کو بھی تقویت ملتی ہے۔ اللہ نے جس طرح سے اس محکم نظام کو قرار دیا، اسی طریقے سے انسانی حیات کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، کہ جس میں کامیابیاں ہوں، جس میں انسان کی زندگی کا کمال ہو، جس میں انسان اپنے پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے اصل اور حقیقی منزل تک پہنچ جائے، اس کے اصول اور مضبوط قانون کو قرآن کی شکل میں بنا کر کے دیا، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جو اس محکم نظام کو بنانے والا ہے وہی اس انسان کے لیے بہترین زندگی کے اصول بھی بنانے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا ہے۔ جس طرح سے اس کائنات میں کسی طرح کو کوئی خلل نہیں ہے، اسی طرح سے نظام حیات میں بھی اس
قانون کے اوپر عمل کر کے کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہو سکتا اور انسانی زندگی میں کسی طرح کو کوئی خرابی یا کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن میں بھی کوئی خلل نہیں اور نظام کائنات میں بھی کسی طرح کو کوئی خلل نہیں، کوئی نقص نہیں۔ جو بنانے والا ہے اس کا بھی محکم بنانے والا ہے اور اس نظام حیات کو قرآن کے شکل میں بھی دینے والا اللہ تعالیٰ اور محکم ہے۔ فی کتاب مکنون آیا ہے یہاں پر، وہ یہ کہ یہ قرآن محفوظ کتاب میں ہے۔ محفوظ کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، جیسا کہ روایت میں ہے، اور بلکہ خود قرآن کریم میں بھی پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے سورہ بروج میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند ہے، بلند پایا ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ یہ قرآن کا اصل جو جائے گاہ ہے، جو مستقر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے، جہاں سے قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی اپنے اصل مستقر میں قرآن ہر قسم کی تبدیلی سے، ہر قسم کی تغیر سے محفوظ ہے۔ یہ محفوظ لوح اس بات کی ضمانت ہے کہ یہاں سے نازل ہونے کے بعد ہر قسم کی تحریف سے بھی محفوظ رہے گا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پہلے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں محفوظ بنا کر کے رکھے اور اس کو پھر نازل کرنے کے بعد کسی ایسے کے حوالے کر دے کہ جس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوں، تغیر نہیں۔ وہاں محفوظ لوح میں سے نازل کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ایسی جگہ قرار دیا کہ جہاں کسی طرح کو کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج ہم قرآن کریم کو محفوظ جانتے ہیں، نہ اس میں کوئی تحریف ہے، نہ اس میں کسی طرح کو کوئی بدلاؤ ہوا ہے۔ آج سارے مسلمان اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے قرآن کو وہی قرآن مانتے ہیں کہ جو جبریل کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، کہ جس میں نہ ایک حرف کم ہے، نہ ایک حرف زیادہ، نہ ایک آیت کم ہوئی ہے، نہ ایک آیت زیادہ ہوئی ہے اس میں، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کی اللہ حفاظت کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کرے، اس کے وعدے میں کسی طرح کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد خدا نے خود جیسا کہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ اس کا محافظ ہے۔ تو محفوظ لوح سے نازل ہونے والے الذکر کے ہم ہی محافظ، یعنی اللہ تعالیٰ۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس میں 79 کی آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اللہ نے محفوظ لوح میں قرآن کے ہونے کے بعد ذکر فرماتا ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا ہے۔ البتہ جو وضو کے ساتھ قرآن کریم کو مس کرنے کی بات ہے، وہ اور آیتوں سے ثابت کیا جاتا ہے اور دوسری دلیلوں سے بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ وہ یہاں پر جو ذکر ہوتا ہے وہ اصل جو طہارت ہے وہ کوئی اور طہارت ہے کہ جو یقیناً اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ وضو اور غسل کے بعد انسان جو ہے وہ مطہر نہیں ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو خدا فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ سوائے پاکیزہ کے کوئی اس کو مس نہیں کر سکتا، تو اگر کوئی وضو کر لے اور کوئی غسل کر لے تو کہے کہ ہم مطہر ہوں گئے ہیں، نہیں، وہ مطہر نہیں ہے بلکہ وہ متطہر ہے، یعنی پاکیزگی حاصل کرنے والا ہے۔
اور مطہر ہونا اور ہے، اور پاکیزہ اور پاکیزگی حاصل کرنا غسل کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر جو وہ اور یہیں پر یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم اس کے الفاظ کو اور اس کے حروف کو بغیر کسی طہارت کے مس کرنا جائز نہیں ہے۔ فقہ جعفری شیعہ اثنا عشری کے اعتبار سے قرآن کی تحریر کو ہاتھ لگانا وضو کے بغیر اور جنابت، حیض اور نفاس کی صورت میں غسل کے بغیر جائز نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، تاکہ یہ دوسرے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں اور اس کی پاکیزگی کا ہمیں کتنا خیال ہے۔ تنزیل، یہ قرآن اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہ 79 اور 80 یہ آیت مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد اب ہم جو وہ اپنے گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، اور آخری گفتگو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی ناظرین اکرام۔ اور بس آخر میں ایک سوال، اور آپ بالکل آمادہ ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ وہ کون سی آیت ہے سورہ واقعہ کی کہ جب وہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رکوع کا ذکر قرار دو؟ وہ کون سی آیت ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے اپنے رکوع کا ذکر قرار دو؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔